پاک میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف محبت والی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ پاک اس میاں اور بیوی دونوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، اس سے بوس و کنار کرتا ہے، تو اللہ پاک میاں اور بیوی دونوں کو اپنی شان کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں تو اللہ پاک پانی کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس کے تسبیح بیان کرنے کا ثواب میاں اور بیوی دونوں کو دیا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ شخص کا 1 رکعت نماز پڑھنا غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتیں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ بندہ مومن جو کہ شادی شدہ ہے اس بندہ مومن کی نسبت جو شادی شدہ نہیں ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت گزار شخص کی عبادت کامل ہوتی ہی اس وقت ہے جب وہ بندہ نکاح کر لیتا ہے، کہ عبادت میں کامل مشغولیت بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ دل غلبہ شہوت سے پاک ہوتا ہے۔ مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ علیہ شرح مشکات جلد نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بالغ ہونے کے باوجود نکاح کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، تو اس کا نکاح کر لینا اس کے نوافل میں مشغول رہنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ شادی شدہ بندہ پاک دامن اور نیک ہوتا ہے، وہ غیر عورتوں کو تکتا نہیں ہے اور اس کا دل برائی کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس اس بندے نے اپنا آدھا دین مجھ سے بچا لیا، تو اب وہ اپنے باقی آدھے دین میں اللہ پاک سے ڈرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود کہتی ہیں کہ